السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو تھیوری۔ دوستو، زمین کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے اور انسان اب تک پوری کوشش کے باوجود اس زمین پر موجود عجیب و غریب آثار اور رموز کے بارے میں پوری طرح سے نہیں جانتا۔ ایسی ایک چیز کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے 2000 سے زائد جزائر میں 2 جزیرے ایسے بھی ہیں جو واضح طور پر زمین کی تاریخ کے علمبردار ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انڈونیشیا کے جزیرے بالی اور لمبوک کی۔ ان دونوں جزیروں کے درمیان ایک ایسی نظر نہ آنے والی لائن ہے جسے کوئی انسان تو پار کر سکتا ہے، لیکن نہ تو کوئی پرندہ پار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور۔ یہاں تک کہ ان دونوں جزیروں کے درمیان موجود سمندری مچھلیاں بھی اس لائن کو پار نہیں کرتی۔ یہ نظر نہ آنے والی لائن، جسے وائرلیس لائن کہا جاتا ہے، اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا عجیب و غریب راز ہے جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک سائنسدانوں کو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ اس عجیب و غریب لائن کے دونوں طرف موجود پرندے، جانور اور مچھلیاں تک ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس لائن کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی جانور، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہو، زمین پر چلتا ہو یا سمندر میں رہتا ہو، اس لائن کو پار کیوں نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس لائن کو دریافت کرنے والے سائنسدان کے بارے میں بھی بتائیں گے، اس نے کیسے اس عجیب و غریب لائن کو دریافت کیا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات ہے 1823 کے انگلستان کی، جسے ہم برطانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ 1823 میں انگلینڈ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام الفریڈ رسل وائلس تھا۔ الفریڈ وائلس کے والد کارٹوگرافر تھے، یعنی وہ دنیا کا نقشہ بنایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں دنیا بھر کا نقشہ بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے لمبے لمبے سفروں پر جانا پڑتا تھا۔ سفر پر جانے کے لیے انہیں اخراج تو دیے جاتے، لیکن ان کا معاوضہ کافی کم تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے الفریڈ رسل کو تعلیم نہیں دلوا سکے اور انہیں اپنے بیٹے کو اسکول سے ہٹانا پڑا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد رسل نے سوچا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہی کارٹوگرافی کے کام میں شامل ہو جاتا ہوں، اور یہ فیصلہ رسل کی زندگی پوری طرح سے بدلنے والا تھا۔ الفریڈ رسل نے والد کے ساتھ پوری دنیا کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں انسان کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، اس لیے نقشے گھوم پھر کر اندازے سے بنائے جاتے تھے۔ الفریڈ جب اپنے والد کے ساتھ اس کام میں شامل ہوا تو وہ اس دنیا میں پہلے ہی قدرتی خوبصورتی کا عاشق ہو گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی نئی جگہ پر جاتا تو وہاں کی زمین، پودے اور جانوروں کے ساتھ ساتھ وہاں کی آب و ہوا کے بارے میں مکمل تفصیل سے اپنی ڈائری میں لکھا کرتا تھا۔ جب الفریڈ وائلس جوان ہو گیا تو وہ اپنے والد کے ساتھ جانے کے بجائے اکیلا ہی اس طرح کے مہمات پر جانے لگا۔ اسے حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی ملا، جسے استعمال کرتے ہوئے اس نے پوری دنیا کے سفر کا پروگرام بنا لیا۔ دنیا کے سفر پر نکلنے کے بعد الفریڈ جب سنگاپور پہنچا تو وہاں سے اس نے انڈونیشیا کا رخ کیا۔ تو اس وقت انڈونیشیا ایک ملک نہیں تھا، بلکہ یہ علاقہ ملائیکا جزائر کے نام سے مشہور تھا۔ ملائیکا کے ان جزائر کے سیر کرتے ہوئے الفریڈ جب موجودہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں پہنچا تو وہ یہاں کے قدرتی خوبصورتی اور جانوروں سے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اسے یہاں کی قدرتی خوبصورتی، پرندے اور دیگر جانور بے حد پسند آئے، اور اس نے تفصیل سے ہر چیز کا اپنے ڈائری میں ذکر کیا۔ بالی میں موجود ٹائیگرز، رائنوسورز یعنی گینڈے، ہاتھی، طوطے، وڈ پیکر یعنی ہدہد، اس طرح کے دیگر جانور اور پرندے الفریڈ کو بہت زیادہ پیارے لگے۔ جب اس نے بالی کا نقشہ مکمل کر لیا اور یہاں کی تمام چیزیں اپنے ڈائری میں لکھ لی تو وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر یہاں سے 35 کلومیٹر دور دوسرے جزیرے لمبوک کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب الفریڈ لمبوک پہنچا تو وہ یہاں پر موجود جانور اور پرندے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیم بھی دونوں جزیروں پر اتنا بڑا فرق دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئی۔ صرف 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہونے کے باوجود لمبوک کا جزیرہ بالی سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں پر نہ ٹائیگرز تھے، نہ ہی ہاتھی اور نہ ہی رائنوسورز، اور نہ ہی ویسے پرندے جیسا کہ وہ بالی میں دیکھ کر آیا تھا۔ لمبوک کے جزیرے پر کینگروز داندناتے پھر رہے تھے، کیمبوڈو ڈائیگن جیسے خونخوار جانور تھے، اور کیوالاس جیسے خوبصورت میملز بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے پرندے بھی مکمل طور پر بالی کے جزیرے پہ ملنے والے پرندوں سے بالکل الگ تھے۔ یہ فرق دیکھ کر الفریڈ بہت حیران ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پہ تحقیق کرتا اسے ملیریا ہو گیا اور اسی جزیرے پر ایک کمرے میں رک کر آرام کرنا پڑا۔ اس فرصت نے اسے اس مسئلے پر اچھی طرح سے غور کرنے کا موقع دے دیا۔ اس وقت سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ پتہ لگایا جا چکا تھا کہ یہ ساری کی ساری زمین کبھی ایک ہی ہوا کرتی تھی، اور یہ سارے بر اعظم ایک ہی بر اعظم کا حصہ ہوا کرتے تھے جسے ہم پینجیا کے نام سے جانتے تھے۔ زمین کے ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے کروڑوں سالوں کے عرصے میں یہ تمام بر اعظم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور یوں ہر بر اعظم پر زندگی کا ارتقا بالکل الگ طریقے سے ہوا۔
बाकी तमाम बड़े आजमों पर जिंदगी का अर्तका तकरीबन एक जैसा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बड़े आजम टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से बाकी तमाम बड़े आजमों से बिल्कुल दूर चला गया था। इसी वजह से वहाँ पर होने वाला अर्तका बाकी पूरी दुनिया से बेहद ही मुख्तलिफ था। अल्फ्रेड ने सोचा कि हो न हो लोम्बोक का ये जजीरा कभी ऑस्ट्रेलियन जजायर का हिस्सा होता था, जो बाद में टेक्टोनिक प्लेट की हरकत की वजह से वापस इंडोनेशिया के जजायर की तरफ आ गया। बाली मशरकी साइड पे है, जबकि लोम्बोक का ये जजीरा मगरबी साइड पे है। अल्फ्रेड ने सोचा कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से उसे 35 किलोमीटर के फासले को दोनों जजीरों में मौजूद कोई भी जानवर, परिंदा या मछलियां क्रॉस नहीं कर पाती। और इस सवाल का जवाब उसे अपनी बीमारी के दरमियान मिलने वाले इस वक्फे और गौर व फिक्र ने दे दिया। असल में दोनों जजीरों में पाए जाने वाले मैमल्स समंदर को पार नहीं कर सकते और न ही वो एम्फीबियस हैं, यानी जमीन और समंदर में एक साथ रहने वाले जानवर नहीं, जैसा कि कछुए के कुछ इकसामात हुआ करते हैं। यही वजह है कि वो मैमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते और न ही एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जा सकते हैं। यूं जमीनी तौर पर दोनों तरफ के जानवर दूसरे जजीरे की तरफ नहीं आ सकते। और ये मुअम्मा हल हो गया। जब उसने परिंदों के बारे में सोचा तो उसे मालूम हुआ कि उन दोनों जजीरों पर पाए जाने वाले परिंदे नॉन माइग्रेटरी परिंदे हैं, यानी वो परिंदे हैं जो लंबी लंबी हिजरतें नहीं करते, बल्कि जहां पैदा होते हैं वहीं के चंद किलोमीटर के इलाके में रहते हैं और अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जैसा कि बहुत सारे परिंदे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हिजरतें करते हैं और 10-10 हजार किलोमीटर का फासला तय करके दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचते हैं और फिर वहां से वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हर साल रूस के इलाके साइबेरिया से बहुत सारे परिंदे हिजरत करके इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। इन दोनों जजीरों पर ऐसे परिंदे मौजूद नहीं हैं। इस वजह से दोनों जजीरों के परिंदे आपस में बेहद मुख्तलिफ हैं। यूं हवा के जरिए भी ये लाइन क्रॉस नहीं की जा सकती। और अल्फ्रेड को अपने दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। अब इसके सामने तीसरा सवाल था कि आखिर दोनों तरफ की मछलियां दरमियान में मौजूद इस 35 किलोमीटर के समंदर को पार क्यों नहीं करती और एक दूसरे के इलाके में क्यों नहीं जाती। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उसका जवाब नहीं मिल सका। अलबत्ता बाद में साइंसदानों को इल्म हुआ कि चूंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से जमीन से आतिशफशानी लावा भी निकलता है और जब दो बड़े आजमों या दो जमीन के टुकड़े एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से उन दोनों के दूसरे से टकराने से आतिशफशा भी बनते हैं और पहाड़ भी वजूद में आते हैं। ये पहाड़ी सिलसिले समुद्रों में मौजूद भी हैं और इसी तरह से ये पहाड़ी सिलसिला बाली और लोम्बोक के जजीरों के दरमियान मौजूद है। इसी आतिशफशानी पहाड़ी सिलसिले की वजह से यहाँ पर मौजूद समुद्री पानी का बहाव भी बेहद तेज है, यानी तेज और तूफानी वाटर करंट्स की वजह से दोनों तरफ की मछलियाँ एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकती। और यूं अल्फ्रेड की मौत की कई दहाइयों बाद भी ये राज हल हो गया। अलबत्ता इसका क्रेडिट भी अल्फ्रेड को ही जाता है। और यूं उसी के एजाज में उन दोनों जजीरों के दरमियान में मौजूद इस लाइन को वायरलेस लाइन कहा जाता है। आपको ये हैरत अंगेज मालूमात जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।